السلام علیکم۔ آئیے آج مل کے تاریخ لکھتے ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے ایک تاریخی غلطی کی اور جنگ کا ایک بہت بڑا اور سنہری اصول اس کی خلاف ورزی کی۔ جنگ کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی پر حملہ کرنے لگتے ہیں یا کسی سے جنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے دشمن کی حکمت عملی جواب میں کیا ہوگی وہ آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ اس اصول کو وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہندوستان نے یہ سوچا کہ جیسے ہی ہم کشمیر کو اپنا حصہ بنائیں گے، پاکستان فوراً ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور ہم اس کے نتیجے میں جواب میں پاکستان سے آزاد کشمیر کا بھی کچھ حصہ یا پورا آزاد کشمیر لے لیں گے۔ یہ ہندوستان کی جنگی حکمت عملی تھی۔ اور اگین انڈیا ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ پاکستان ہمارے اوپر، اس کشمیر کے اوپر حملہ کرے گا اور اسے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان پاسٹ میں بھی ایسا کر چکا ہے اور پاکستان دوبارہ ایسا کرے گا، اور سنہری اصول یہ وائلیٹ ہوا کہ پاکستان نے ہندوستان کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ ہندوستان نے 10 لاکھ کے قریب فوج چڑھائی ہوئی تھی اپنے مقبوضہ کشمیر میں۔ تقریباً ساری ایکٹیو ملٹری ہندوستان کی وہاں آئی ہوئی تھی، کیونکہ ہندوستان چاہتا تھا ہم کشمیر کو، آزاد کشمیر کو بھی اب موقع اچھا ہے پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج اس وقت ڈیوائیڈڈ اس حد تک تھی کہ افغانستان والے بارڈر پہ بھی پرابلم چل رہی تھی اور ایرانی سائیڈ پہ بھی ہندوستان ہی کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کی وجہ سے ایران پاکستان بارڈر پر بھی آپ نے کو یاد ہوگا کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ فوج پاکستان کی اس طرف بھی متوجہ تھی۔ تاہم پاکستان نے اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوری طور پر ہندوستان کے جواب میں کشمیر پہ چڑھائی نہیں کی۔ اس کی بجائے پاکستان نے ایک بڑی زبردست چال چلی۔ پاکستان صرف وقت، جسے ٹائم پرچیز کر رہا تھا، وقت آپ سمجھ لیں کہ ضائع کر رہا تھا۔ پاکستان نے یہ کیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا۔ پوری پاکستانی قوم یا پاکستانی پبلک، میرا خیال ہے 95% جو ہے اس نے یہ شور مچایا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جانے سے کیا ہوگا، کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا۔ یعنی کہ ہر قسم کے بندے نے یہی فرمایا کہ پاکستان کے ہاتھ سے کشمیر گیا، اب کیا ہو سکتا ہے، یونائٹڈ نیشنز جانے کا کیا فائدہ۔ اس وقت بھی یہی چند آوازیں ایسی تھیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ٹریپ میں مت آؤ، کشمیر پہ جو انڈیا نے کیا ہے اس کے جواب میں فوری طور پر کشمیر پہ چڑھائی مت کرو، ایک، اور دوسرا جو یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کر رہا ہے ٹھیک کر رہا۔ آج جب ہم تاریخ لکھ رہے ہیں تو حالات 1 سال بعد بہت مختلف ہیں۔ دونوں پاکستان کے سٹیپس کا فائدہ پاکستان کو ٹریمنڈس ہوا۔ ہندوستان اپنی ساری فوج کشمیر میں کانسنٹریٹ کر بیٹھا، فوج کو ان کی بیرکوں سے نکال کے کشمیر میں جیسے تیسے ایڈجسٹ کیا، اور فوج وہاں کھڑی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، صرف امید کر رہی تھی کہ پاکستان حملہ کرے گا اور ہم جواب میں کشمیر، آزاد کشمیر جو ہے اس کو بھی ہتھیا لیں گے۔ پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز جانا ہندوستان کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں تو کبھی بھی پاکستان نہیں جائے گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں تو کچھ بھی نہیں رکھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان نے یہ کیا کہ وہاں جا کے صرف ٹائم پرچیز کیا۔ ہندوستان کی فوج ڈپلائیڈ تھی، پاکستان کی فوج بیرکوں میں بیٹھی تھی۔ ہم نے ہندوستان کی فوج کو کھجل ہونے دیا۔
उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त गुजरा, जैसे ही सर्दियों के बाद मौसम अच्छा आया, एक बहुत बड़ा सरप्राइज हिंदुस्तान को मिला। वो चाइना जिसने 40 साल से गोली नहीं चलाई थी, मुकम्मल फौजी तैयारी के साथ हिंदुस्तान पे चढ़ाई कर दी चाइना ने, और हिंदुस्तान के छक्के छूट गए। हिंदुस्तान तो तैयारी कर रहा था पाकिस्तान से लड़ने की, पीछे से चाइना आ गया। पाकिस्तान ने उनके ट्रैप में पाँव नहीं रखा, उस फंदे में पाँव नहीं रखा, और हिंदुस्तान की सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ थी। पीछे से चाइना ने काम दिखा दिया। ये है बेहतर और सुपीरियर हिकमत अमली। अब हिंदुस्तान ना कश्मीर में अपनी फौजें पूरी रख पा रहा है, ना अपनी फौजें जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट पूरी ला के खड़ा कर सकता है, क्योंकि चाइना की जंग के लिए वो जंग जो 15,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पे होनी है, या एक्चुअली वो जंग कभी नहीं होनी। हिंदुस्तान की फौज इस पोजीशन में ही नहीं है कि 15,000 फुट की बुलंदी पे वो फौजी जो चंद महीने पहले तक कश्मीर में बैठा था, वो एवरेस्ट जैसे पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई कर लेगा। मुमकिन ही नहीं है, उनकी तैयारी ही नहीं है। ना आपके पास असला है, ना आपका फौजी तैयार है। हिंदुस्तान जंग करेगा तो खुदकुशी करेगा, नहीं करेगा फिर भी खुदकुशी करेगा, क्योंकि फौज जहां खड़ी है चंद महीने में वहां टेम्परेचर -25 से -50 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपने पहले भी सुनी है। आइए मुद्दा पे वापस जाते हैं, आइए तारीख लिखते हैं। तारीख ये 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने बहुत बड़ी ब्लंडर की। ये समझ लिया कि जो हम चाहेंगे हमारा दुश्मन वही जंगी हिकमत अमली अपनाएगा, और दुश्मन सियाना निकला। उसने वो जंगी हिकमत अमली अपनाई जो उसके फ़ायदे की थी, बावजूद इसके कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने आसमान सर पे उठा रखा था और यही चाहती थी कि फ़ौरन जंग हो जाए। अकल बड़ी निकली भैंस से। और आइए तारीख़ में ये भी लिखते हैं कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान के हुक्मरान बाबरी मस्जिद को गिरा के जो जगह साफ करवाई थी, वहाँ पर ज़मीन की पूजा कर रहे थे कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। इसको भी तारीख़ में लिख लीजिएगा, ये राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। हिंदुस्तान रहेगा तो राम मंदिर बनेगा। देखते जाएं आप यहाँ क्या होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राब्ते में रहें, अपने कमेंट्स ज़रूर हमसे शेयर करें, और इंशाअल्लाह हिकमत की बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन।